آج آپ کے پاس پہنچنے جا رہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تاثیر، اور آج ہی ہم سیکھیں گے مچھلی کے ذریعے صدقے کا طریقہ، اور پھر اس آیت کریمہ کو کب کتنا پڑھنے سے کیا کیا فائدہ ملتا ہے، اور وہ کون سے 3 اندھیرے ہیں جو آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جانے والے ہیں۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد، روشنی فیملی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا شمار ان آیات میں ہوتا ہے جن کو باقاعدہ منسوب شدہ ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، مثلا جمالی آیت، کمالی آیت یا جلالی آیت، اور انہی ناموں میں سب سے زیادہ مشہور نام ہے آیت کریمہ، اور اس آیت کریمہ کی وہ تاثیر ہے جسے باقاعدہ محافل سجا کر اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جس کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنانا ہو تو مسئلے کی شدت کے مطابق 40,000 70,000 یا 1.25 کی تعداد کو پورا کیا جاتا ہے، پھر وہ کام دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہوتا چلا جاتا ہے، وسیلے، ذرائع، وسائل اور اسباب پیدا خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن پاک میں ذُنُّون کہا گیا ہے۔ نون کہتے ہیں عربی میں مچھلی کو، اور ذُنُّون مطلب مچھلی والے۔ آج ہم بھرپور کوشش کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کی اس خاص اور خاص دعا سے جتنی ہو سکے تاثیر حاصل کریں، اور اسی نیت سے آج ہم اپنے گھر میں ایک بڑی سی مچھلی لے کر آئے، اور اسی نیت سے اس مچھلی پر 1000 مرتبہ پڑھا جائے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس مچھلی کو پڑھنے کا طریقہ اپنے پاس نوٹ کر لیجیے۔ جب بھی آپ آیت کریمہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھتے چلے جائیے، اور پھر اسی طریقے سے 10 تسبیحات پوری کرنے کے بعد اس مچھلی کو جا کر آپ کسی جنگل بیابان میں یا کسی جھاڑیوں میں جا کے ڈال دیجیے، جہاں کیڑے مکوڑے اور زیر زمین رہنے والے حشرات الارض اسے آسانی کے ساتھ کھا سکیں۔ اس بات کو قطعی طور پر معمولی مت سمجھیے گا، یہ بے زبان کی دعا لینے کا طریقہ ہے۔ گھر میں ہر طرح کی خیروں کو، برکتوں کو لانے کا یہ تیر با ہدف طریقہ ہے۔ نہیں ہوتا ہے اگر زندگی میں کوئی بھی کام تو جائیے دعائیہ لسٹوں میں شامل کروائیے اپنا نام۔ ہمارے ہر ویڈیو کا کمنٹ سیکشن الحمدللہ آپ کے ناموں سے، آپ کی دعاؤں سے ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ یہ ہر خاص و عام کو دعوت خاص ہے، یہ روشنی دربار شفا ہے۔ اگر آپ کی بھی زندگی اس وقت انتہائی شدت والی مشکلات کا شکار ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جا کے ضرور پڑھ لیجیے گا۔ آیت کریمہ کی اس خاص دعا نے بلا شبہ حضرت یونس علیہ السلام کی بے شمار امداد فرمائی۔ اب ہم بھی اس سے تھوڑی سی روحانی امداد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اپنوں نے آپ کا دل اتنا زیادہ دکھایا ہو کہ آپ کو انہیں چھوڑ کر جانے کا دل کرے تو آیت کریمہ سے اپنی زندگی کو آسان کیجیے۔ آگے سنتے جائیے حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، اور اگر آپ کی زندگی بھی ہچکولے کھا رہی ہے تو آیت کریمہ پڑھیے۔ اب ذرا غور سے سنیے آخری بات، حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو 3 اندھیروں میں پڑھا۔ سب سے پہلا اندھیرا تھا مچھلی کے پیٹ کا، دوسرا اندھیرا تھا سمندر کی گہرائی کا، اور تیسرا اندھیرا تھا وہ جو رات کی تنہائی کا اور رات کی تاریکی کا تھا۔ اس واقعے سے اللہ رب العزت ہمیں صاف صاف پیغام دے رہا ہے کہ اگر ایک عام آدمی کی زندگی میں بھی اندھیرا برداشت سے باہر ہو جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے الفاظ سے اس پاک رب کو پکارے۔ پھر جب اللہ کی نظر کرم آپ کی جانب ہوگی تو ناکامیوں کا آپ کی زندگی میں کیا کام؟ بچھو کے ڈنک میں اس کا زہر ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ زہر ہوتا ہے سانپ کے دانتوں میں۔ جس طرح سانپ کے منہ میں ہوتا ہے اس کا زہر، اسی طرح لوگوں کے منہ میں ہوتی ہے ایسی زبان جس کے ذریعے زہر پہنچتا ہے دوسروں تک ان کی باتوں کے ذریعے۔ دوسروں کی زندگی میں زہر گھولنے کا پروسیس یہاں رکتا نہیں۔ جب حاسدوں کا حسد بڑھتا ہے تو وہ اپنی زبان سے ایسے ایسے شیطانی کلمات بیان کرتے ہیں جس میں ایک شیطانی تاثیر ہوتی ہے جسے عام طور پر جادو کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی آل کو، اپنی نسلوں کو اس شیطانی شر سے بچانے کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ ان اندھیروں سے نکل کر آپ سچی روشنی میں آنا چاہتے ہیں تو روشنی سینٹر کے نمبر آپ کے سامنے ہیں، انہیں ملائیے۔ یاد رکھیے کہ کلام پاک ہمیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے کہ جادو ٹونے، حاسدوں کے حسد اور بد نظروں کی بد نظری سے ہمیں لازمی طور پہ بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب بھی کبھی ہمیں ان شیطانی شرور کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں جلد از جلد اس سے نکلنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ خوشحالی میں کی ہوئی دعا ہمیں تکلیف کے وقت میں کام آتی ہے، اور تکلیف کے وقت میں کی گئی تمام تر دعائیں آپ کو خوشحالی کی جانب لے کر جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اچھی نیتیں کیجیے، اللہ سے کہیے کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بے شک بہت ظلم کیا،
اور پھر کہیے اس پاک رب سے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہم کہاں جائیں گے۔ اور پھر اس دعا کو ہر نماز کے بعد باقاعدہ پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ کم از کم اس کی تعداد 313 مرتبہ دن میں، یا 525 مرتبہ، یا 786 مرتبہ، یا 900 مرتبہ، بس جتنا آپ سے بن پڑے روزانہ کی بنیاد پر اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیجیے۔ اور پھر دعا کیجیے کہ یا اللہ مجھے بہترین زندگی، بہترین موت، بہترین قبر اور بہترین آخرت عطا فرما۔ اور پھر اپنی پچھلی 7 نسلوں کی مغفرت اور آنے والی 7 نسلوں کی کفالت اللہ سے مانگیے۔ قرآن پاک کا یہ پیغام آگے بڑھانا ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی یہ عظیم دعا کلام پاک میں سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں آئی۔ یہ دعا نہ صرف قرآن پاک میں ملتی ہے بلکہ احادیث کریمہ میں بھی اس کا واضح طور پر ذکر ملتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3505 میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص اس دعا کے ذریعے دعا مانگے گا اس شخص کی دعا لازمی طور پر بے شک قبول ہوگی۔ یعنی یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جس کا جواب اللہ رب العزت ضرور دیتا ہے۔ اور اب میری دعا ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، بس اپنی دعاؤں میں قرآن پاک کی تاثیر شامل کر لیجیے۔ اور پھر کمنٹس میں چلے آئیے جہاں اجتماعی دعا کی سی محفل سجی ہے، بھلائی کی بات ہے، بھلائی کی نیت کیجیے گا، شیئر کا بٹن دبائیے گا۔ باقی ہو زندگی میں اگر کوئی مشکل یا کوئی مشکل سوال تو روشنی سینٹر پاکستان کے ان نمبروں کو ملائیے، انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔